شاعری کے حوالے سے دلی میں شاعری کے کچھ دلی میں جو شعراء کرام نمایاں شعراء کرام رہ گئے تھے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے شاہ نصیر دہلوی۔ شاہ نصیر الدین ان کا اصل نام تھا، عرف میاں کلو کے نام سے مشہور تھے، دلی کے رہنے والے تھے۔ 1765 میں پیدا ہوئے، 1838 میں ان کی وفات ہوئی۔ شاہ نصیر کا کلیات 4 جلدوں میں مشتمل ہے جو کہ مجلس ترقی ادب لاہور نے چھاپ دیا، جسے مرتب کرنے والے ترمیر احمد علوی صاحب ہیں۔ ان کے بعد نام آ جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کا، جو 1775 میں پیدا ہوئے، 1862 میں یہ ان کی وفات ہوئی۔ آخری مغل بادشاہ تھے ابو ظفر سراج الدین ظفر ان کا نام تھا۔ انگریزوں سے سالانہ 12 لاکھ روپے وظیفہ لیتے تھے۔ 4 ضخیم دیوان انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے۔ اس کے بعد نام آتا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا، جو 1789 میں پیدا ہوئے اور 1854 میں ان کی وفات ہوئی۔ والد کا نام محمد رمضان تھا۔ ان کے استاد غلام رسول شوق تھے اور عبدالرزاق ذوق سے 1790 سے 1854 تک 3 بادشاہوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا۔ بیٹے کا نام محمد اسماعیل فوق تھا جسے پھانسی دے دی گئی۔ ذوق کا صرف ایک قصیدہ سید عاشق نہال چشتی کے لیے لکھا گیا، جبکہ اس کے علاوہ سب قصائد جو ہیں بادشاہوں کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد جو اس دہلی عہد کا سب سے نمایاں شاعر ہے غالب اور مومن، ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ غالب 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کی وفات 15 فروری 1869 کو دلی میں ہوئی۔ ترکی نسل تھے۔ دادے کا نام مرزا کوکان بیگ تھا، جبکہ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ، چچا کا نام نصر اللہ بیگ تھا، چھوٹے بھائی کا نام ان کا یوسف تھا۔ بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا جو کہ الہی بخش کی بیٹی تھی۔ 13 سال میں سسرال شادی ہوئی تھی تو سسرال دلی تھا، اس لیے دلی آ گئے۔ 1847 میں جوا کھیلنے کی پیدائش میں 6 ماہ کی سزا ان کو سنائی گئی اور 200 روپے جرمانہ دیا گیا، لیکن ان کو 3 ماہ سزا ہوئی۔ 1854 میں ذوق کے انتقال کے بعد غالب ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ ان کے مشہور مثنویاں چراغ دیر اور باد مخالف، ابر گوہربار ان کی ناتمام مثنوی ہیں، اور اس کے علاوہ سبت چین کی 4 مشہور مثنویاں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 5 آہنگ کے نام سے 1825 میں ایک 5 ابواب پر مشتمل ایک کتاب لکھی، جس میں مکتوب نگاری پر انہوں نے درج کیا ہے۔ اس کے بعد مہر نیم روز 1850 میں مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا انہوں نے، جس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ مہر نیم روز 1855 میں چھپی ہے، جبکہ دوسرا حصہ ماہ نیم ماہ تھا، مگر یہ تصنیف نہ ہو سکا۔ اس کے بعد تیسری تصنیف ان کی دستمبو ہے۔ اس میں 1857 کے بعد غدر کے حالات انہوں نے لکھے ہیں۔ مندرجہ بالا تینوں کتابوں کو یعنی کہ 5 آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو کو کلیات نثر کے نام سے یکجا بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے قاطع برہان کے نام سے لکھی، جو کہ محمد حسین تبریزی کی لغت برہان قاطع کی اغلاط پر حواشی مکمل کر کے انہوں نے اس کا نام قاطع برہان رکھا۔ 1862 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کے بعد تیغ تیز، لطائف غائبی، دافع ہذیان اور نام غالب وغیرہ انہوں نے لکھا۔ درفش کاویانی دراصل قاطع برہان ہی کو اضافوں کے ساتھ 1865 میں شائع کر دیا گیا۔ دیوان غالب اردو کے حوالے سے بات کریں تو پہلی مرتبہ 1841 میں اور 1863 میں آخری بار چھپا، جس میں اشعار 1865 ہیں۔ غالب نے اپنا پہلا دیوان 29 سال کی عمر میں مرتب کیا۔ نثار احمد فاروقی نے اسے نسخہ امروہہ کا نام دیا، جبکہ اس سے قبل دیوان نسخہ حمیدیہ مفتی انوار الحق نے 1921 میں شائع کر دیا ہے۔ اسے نسخہ بھوپال کا نام بھی دیا جاتا ہے اور نسخہ حمیدیہ بھی کہتے ہیں۔ نسخہ حمیدیہ یا نسخہ بھوپال یہ دیوان غالب نے 24 برس کی عمر میں مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد گل رائنا کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، انتخاب تھا یہ اپنے دوست سراج الدین کی فرمائش پر انہوں نے اردو اور فارسی کے کلام کا انتخاب شائع کیا۔ اس کے بعد خطوط کے حوالے سے عود ہندی کے نام سے غالب نے مکتوب نویسی کا آغاز 1847 میں کیا اور یہ ان کا پہلا مجموعہ 1868 میں شائع ہوا۔ اردو مولا غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو وفات کے 1 ماہ بعد یعنی کہ 1869 میں شائع ہوا۔ غالب کے خطوط کے نام سے خلیق انجم نے 5 جلدوں میں تمام خطوط کو مرتب کر دیا ہے۔ اس کے بعد مومن کا نام آتا ہے۔ مومن 1800 میں پیدا ہوئے، 1852 میں ان کی وفات ہوئی، چھت سے گر کر وفات پا گئے۔ شاہ عبدالعزیز نے مومن کا نام رکھا تھا مومن، جبکہ گھر والوں نے حبیب اللہ نام رکھا تھا۔ والد کا نام حکیم غلام نبی خان تھا۔
غالباً انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، دوسری شادی انہوں نے درد کی نواسی انجم النساء بیگم سے کی، انجم النساء بیگم سے کی۔ شیفتہ نے کلیات مومن اردو جو ہے 1827 میں مرتب کر کے شائع کروا دیا۔ مومن نے کل 7 مثنویاں لکھی، بعض 9 کہتے ہیں، بعض 7 کہتے ہیں۔ مومن کی ہر مثنوی رشک گلشن اور غیرت چمن ہے، یہ جملہ شیفتہ نے کہا ہوا ہے۔ پہلی مثنوی ان کی شکایت ستم ہے، دوسری قصہ غم ہے، تیسری قول غمی ہے، چوتھی یہ مومن کی داستان عشق ہے، قول غمی جو ہے، چوتھی تف آتشی ہیں، 5ویں حنین غم، 6ٹھی آہوزاری مظلوم اور 7ویں جہاد ہے۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے مجروح کا۔ مجروح غالب کے خاص شاگردوں میں شامل تھے اور محمد حسین مجروح مجموعہ کلام مظہر معنی کے نام سے انہوں نے 1898 میں شائع کیا۔ سالک مومن کے شاگرد تھے۔ ان کی مشہور جو دیوان ان میں میخانہ سالک، دیوان سالک اور ہنجار سالک شامل ہے۔ عارف جو ہے زین العابدین عارف غالب کی بیوی کے بھانجے تھے اور غالب کے عزیز شاگرد بھی تھے۔ غالب نے ان پر مصریہ بھی لکھا ہے۔ اور حکیم آغا جان عیش غالب کے حوالے سے انہوں نے مشکل، جب وہ مشکل گوئی کرتے تھے، انہوں نے ایک بند بھی لکھا تھا غالب کے حوالے سے۔ کلیات عیش کو 1992 میں ڈاکٹر حبیبہ بانو نے مرتب کیا۔ مصطفیٰ خان شیفتہ محمد مصطفیٰ خان نام تھا، فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفتہ نام رکھتے تھے۔ 1806 میں پیدا ہوئے، 1869 میں ان کی وفات ہوئی۔ کلیات شیفتہ 1965 میں قلب علی خان فائق نے مرتب کیا۔ قلب علی خان فائق نے 1965 میں کلیات شیفتہ مرتب کیا۔ اب اگر بات کریں ہم شاعری کے حوالے سے، تو کلاسیکی شاعری کا دور آخر شروع ہوتا ہے۔ تو دور آخر شروع کرنے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ شجاع الدولہ کا دارالحکومت فیض آباد تھا، جبکہ آصف الدولہ نے لکھنؤ کو دارالسلطنت بنا دیا۔ 2 شاعر کلاسیکی شاعری کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ نواب مرزا داغ جو 1831 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں ان کی وفات ہوئی۔ والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، جن کو چھوٹی بیگم بھی کہتے تھے۔ والد کا نام شمس الدین خان تھا۔ ماں نے مرزا نام رکھا۔ والد کو ولیم فریزر کے قتل کے الزام میں 1835 میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر بیگم نے مرزا فخرو سے نکاح کر لیا۔ بیوی کا نام فاطمہ تھا، ان کی مرزا داغ کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ 1898 میں انتقال ہوا ان کا۔ نواب قلب علی خان نے داغ کو بہت قدر کی، اس لیے رامپور میں داغ 30 سال تک مقیم رہے۔ منی بھائی حجاب سے انہوں نے عشق کیا۔ گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ کے نام سے انہوں نے اپنے دیوان چھوڑے۔ مثنوی فریاد داغ جو 1882 میں منی بھائی حجاب کی یاد دو فراق میں انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد نام آ جاتا ہے امیر مینائی کا۔ امیر احمد مینائی اصل نام تھا، والد کا نام کرم محمد مینائی تھا۔ 1829 میں پیدا ہوئے، 1900 میں وفات پائی۔ ان کا پہلا دیوان میرات الغیب تھا اور جبکہ دوسرا جو ہے وہ صنم خانہ عشق تھا۔ گوہر انتخاب، جوہر انتخاب، مضامین دل آشوب اور مجموعہ واسوخت انہوں نے کچھ انتخابات لکھے۔ اس کے علاوہ ان کی مشہور مثنویوں میں ابر کرم، نور تجلی، لیلۃ القدر اور صبح ازل، شام ابد یہ شامل ہے۔ محمد خاتم النبیین کے نام سے ان کا پورا مجموعہ نعتیہ کلام بھی مل جاتا ہے۔ امیر اللغات 2 جلدوں میں پہلے مرتب ہو چکی ہے، تیسری جلد بھی اس کی چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ امیر مینائی نے معیار الاغلاط، الفاظ کی صحت و تحقیق سے متعلق یہ ایک اپنی معیار الاغلاط بھی تصنیف شائع کروائی۔